اس علم کے لیے اگر تم نے سمجھنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہی علم ہے تو روح کے متعلق بتاؤ، روح کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ علم کے لیے معلوم ہونا، معلوم کا علم ہوتا ہے، معلوم پہلے ہوتا ہے، علم کے لیے معلوم کا وجود پہلے ہوتا ہے، ہونا ضروری ہے۔ کوئی پہلے اس کا وجود ہوگا تو اس کو علم میں لایا جائے گا، معلوم کا وجود پہلے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جن چیزوں کا علم ہے ان کا وجود پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس علم کے لیے معلوم کا وجود ضروری ہے کہ کس کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی کوئی چیز ہوگی تو اس کو آپ معلوم کریں گے نا، اگر اس کا وجود ہی نہیں ہے تو معلوم کس کو کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ذرا منطق کی طرف گفتگو آ رہی ہے نا، ذرا کہ آپ معقول لوگ ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جس کو علم سمجھتے ہیں، جن کا علم کا کچھ علوم کا میں نے نام لیا ہے اور بہت سے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے نہیں فرمایا کہ وہ عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہے۔ آپ کی کتابیں کہاں گئی مولوی صاحب؟ شیخ القرآن صاحب، شیخ الحدیث صاحب، کتابیں کہاں گئیں؟ اللہ نے علم کا معیار خشیت رکھا کہ وہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہے۔ اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کتابیں پڑھے ہوئے ہوں، وہ جو شخص ڈرتا ہے، ان پڑھ ہے، وہ عالم ہے۔ کیونکہ منشأ علم خشیت الہی ہے، جس کو یہ علم حاصل کرنے کے بغیر ہی دولت مل گئی وہ مقصد کو پہنچ گیا، وہ مقصد کو پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ انفرادی مقام ہے، لیکن اجتماع کو، جمعیت کو اس مسالک کی بھیڑ میں چلانے کے لیے، مسالک کی بھیڑ میں راستہ متعین کرانے کے لیے، منزل آشنا کرنے کے لیے ہم نے یہ حروف بھی سیکھنے ہیں، الفاظ بھی سیکھنے ہیں، کتابیں بھی پڑھنی ہیں، اور ان کتابوں کے پڑھنے کا مقصد ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے کہ تم میں خشیت الہی ہو، اللہ سے ڈرو۔ علم حاصل کرنے کا جو مطلب ہے، منشا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اب آپ جو کہتے ہیں کہ یہ امی تھے، یعنی آپ کی سمجھ میں جتنی بھی ہے، آپ کی اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جتنی بھی سمجھ ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ بس درمیانی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، بیچارے اتنے عالم نہیں ہیں، یہ تو عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، تو جناب آپ کی تیوری چڑھ جاتی ہے، آپ اس سے اتنا وہ اس سے انتقام لیتے ہیں کہ آپ اس کے سر عام شاگردوں میں بھی بےزتی کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور اپنی نسلوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس نے سر عام میری بےزتی کی تھی، کہ مجھے کہا کہ اس کا علم کم ہے، حالانکہ نفی نہیں کی گئی، نفی نہیں کی گئی، صرف کہا گیا کہ ان کا علم جتنا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس سے کم ہے، بس اتنا کہا، بس اتنی بات کی تھی۔ یہ پوچھا تھا، مجھے غزل کا شعر یاد ہے، یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے جن سے دل لے کر کہاں رکھ دی، یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے جن سے دل لے کر کہاں رکھ دی، بس اتنی بات ہی پر کاٹ کر اس نے زبان رکھ دی۔ اتنی بات کی تھی کہ مولوی صاحب جتنا آپ یہ ترا دستار اور جو آپ نے حلیہ بنایا ہے، اتنے آپ عالم نہیں ہیں۔ اور جناب میں شیخ القرآن ہوں، تم نے میرا درس نہیں کبھی سنا، میرے شاگردوں کو نہیں جانتے، تم میرے علم میں شک کر رہے ہو، کم ہے، کس سے کم ہے؟ اللہ اکبر۔
ایک مصیبت آ گئی، پورا شہر پورا ملک سر پر اٹھا لیا، اور جناب کس بے دردی سے جس طبقے نے آپ کو انسانیت سکھائی، جس نے آپ کو قرآن دیا، جس نے فرقان دیا، جس نے ایمان دیا، جس نے وجدان دیا، جس نے رحمان دیا ہے جی، اس کے متعلق آپ بے دھڑک کہتے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، امی تھے، ان پڑھ تھے۔ کسی نے لکھ دیا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی نے لکھ دیا کہ وہ تو چرواہے تھے، چرواہے سے اٹھا کر اللہ نے نبوت دے دی۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی طریقے کی بات کرو۔ ایک طرف اس کے غلام بنتے ہو، اس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے حوالے سے منبر اور مسجد تم نے سنبھالی ہوئی ہے، اور جس کو تم کہتے ہو کہ علم نہیں تھا، تو یہ حدیث رکھ کر کس کی پڑھتے ہو؟ یہ حدیث کس کی ہے؟ گفتگو کس کی ہے؟ گفتگو پر ایمان ہے، گفتگو کرنے والے پر ایمان نہیں ہے۔ گفتگو کا ادب ہے، گفتگو کا ادب ہے، گفتگو کرنے والے کے ساتھ بے ادبی۔ گفتگو کا مقام سنیے، گفتگو کا تعلق متکلم سے ہے، کلام کا تعلق متکلم سے ہے، کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہے، کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہے۔ کلام اللہ کا ہے اس لیے معظم ہے، معزز ہے، موقر ہے۔ یہی کلام کسی اور کے ساتھ منسوب کر دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اس کا انتصاب ہوگا اس کی اور حیثیت ہوگی۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جلسہ تقسیم اسناد۔ دنیا کے کسی علم کی اسناد ہو، جب اس کا اسناد اسناد شریعت کی طرف ہوگا تو اس کا مقام اور ہوگا۔ میں سمجھ رہا ہوں مسند اور مسند علیہ کو سمجھنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اسناد کا اسناد شریعت کی طرف ہوگا تو اس کا مقام اور ہوگا۔ اسناد کا اسناد آئے ہائے، آپ پگڑیوں پر حیرت کرتے ہیں۔ دیکھیں ان اماموں کو، کیا ان کا رشتہ ابھی یہیں سے گنبد خضرا کی طرف ملتا ہے کہ نہیں؟ شباہت دیکھیے کہ سروں پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس کی اٹھان اور جس کا نمونہ گنبد خضرا سے ملتا جلتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں کملی والے کے علوم کے۔ تو کملی والے کی عزت اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ کملی والے کے علوم کی عزت کرے گا، اور اگر علوم کی عزت نہیں تو سمجھ لے کہ اوپر بھی مسئلہ صاف ہے اور پھر تیرے ایمان والا بھی مسئلہ صاف ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ کلام کی عزت متکلم سے ہوتی ہے۔ کلام کی جتنی نسبت جتنے صاحب حیثیت متکلم سے ہوگی وہ اتنا ہی کلام اونچا ہوگا۔ کلام کی نسبت اگر کلام اللہ سے ہے، اللہ سے ہے، تو وہ کلام اللہ کا مقام تمام کلاموں سے اونچا ہے، اور اگر کلام کا تعلق اللہ کے بعد رسول سے ہے تو کلام کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھیے سنیے، بڑا لطف آ رہا ہے، اور جو محظوظ ہو رہے ہیں اور جو محظوظ ہو رہا جانتے ہیں، ہاتھ اٹھانا بھی ذو حظ عظیم قرآن میں آتا ہے، حظ عظیم، تو ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی، انجذاب کے لیے بھی آپ چٹکل پتھر پر پانی ڈالیں، فتارہ کہو سلدا گیا، پانی بہ گیا، لیکن جذب کرنے کے لیے بھی یہ ریت چاہیے۔ پانی کس طرح جذب کرتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ چرے ریت پتھر بھی ہیں، لیکن صحرائے مدینہ کی طرح ذرا تصور کریں، اور کملی والے کی شہر اور ملک کی تصور میں اپنے بدن کو وہاں کی ریت تصور کریں، اور جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو جذب کرتے جائیں۔
میں پتھروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں عشاق رسول سے اور انسانوں سے مخاطب ہوں، اور وہ ایسے صرف انسان نہیں، ہاں ایک انسان ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے۔ انسان اور انسان میں بڑا فرق ہے۔ انسان ایک جانور کا نام ہے۔ انسان آنکھ کی پتلی کو بھی عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں مردمک کہتے ہیں، عربی میں انسان کہتے ہیں۔ اور ایک جانور کا نام ہے جو جنگل میں اس کا آدھا حصہ نیچے جو ہے یہ عورتوں کا مشابہ ہوتا ہے اور اوپر مرد کا ہوتا ہے، اس کو انسان کہتے ہیں، دیکھ لو لغت میں۔ تو اگر انسان نہ بن سکو تو پھر آپ کو انسان کہیں، تو وہ چیز سمجھتی نہیں ہے نا، بات اس کے دل میں اترتی نہیں، اس لیے اس کو جانور کہتے ہیں۔ تو جو بات سمجھے نہیں وہ انسان نہیں، وہ انسان ہے۔ جی ہاں، تو جو سمجھ لے اور جس کی انسان کے انسان بمانا مردمک پتلی ہے، تو پتلی بھی سمجھتی ہے، پتلی میں بھی عاجزی ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا۔ پتلی میں کیسے عاجزی ہے؟ مولوی صاحب میں نہیں ہے، پیر صاحب میں نہیں ہے، پتلی میں ہے۔ پیر صاحبان بھی اکثر متکبر ہیں، مولوی صاحبان بھی متکبر ہیں، لیکن پتلی ہے جو متکبر نہیں ہے۔ اللہ جس کی وجہ سے پیر صاحب آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان خود بینی، خود کو دیکھنا، تکبر کرنا، بینی دیدن ہے جی، بینی دیکھنا، خود بینی تکبر کرنا، دیکھنا اپنے آپ کو۔ تو انسان دیکھتا ہے آنکھ سے آئینہ دیکھتا ہے، آئینے سے چہرہ دیکھتا ہے، خد و خال دیکھتا ہے، پھر گھمنڈ آتا ہے اپنے حسن پر، جمال پر، خوبی پر ہے جی۔ میں آؤں گا میرا ذرا معاملہ بکھر جاتا ہے تو مضمون بھی نکھر جاتا ہے، ذرا کس طرح سے سنیے، لطف اٹھائیے۔ تو جو خود بینی جو ہوتی ہے نا، تو اس میں انسان آئینہ دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، گھمنڈی ہو جاتا ہے۔ میں جہاں بول رہا تھا مجھے وہاں لے آئیے، اس سے پہلے جو مضمون ہے ذرا مجھے آگے جانے چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے، اورنگزیب نے یا سلاطین مغلیہ میں کسی نے اپنی نوکرانی سے، یا زیب النساء اس کی بیٹی نے آئینہ مانگا، شیشہ۔ تو چین کے بادشاہ نے ایک بڑا قیمتی جواہرات سے اس پر یعنی لگے ہوئے تھے وہ شیشہ دیا۔ تو اس نے کہا اب اس کو، وہ کہیں گر گئی راستے میں تو شیشہ ٹوٹ گیا۔ تو اس نے، وہ نوکرانیاں بھی جو بڑی پڑھی لکھی تھیں، بڑی عالی دماغ کی تھیں، تو اس نے بادشاہ کے شہزادی کے سامنے کہا آ کر کہ از قضا آئینہ چینی شکست، از قضا آئینہ چینی شکست، تقدیر الہی کہ مجھ سے تو چین کا وہ جو تحفے میں آیا تھا شیشہ وہ تو ٹوٹ گیا مجھ سے، شہزادی سے کہا۔ تو دیکھیے کیا نبوغت تھی، کیا ذہانت تھی، کیا فطنت تھی۔ تو اس نے برملا جواب دیا، اس نے کہا نا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، ملکہ نے فوراً جواب دیا خوب شد سامان خود بینی شکست، اچھا ہوا اپنے کو دیکھنے کا سامان ٹوٹ گیا۔ جی تو اس نے کہا یعنی غصے ہوتی نا،
غصے ہوتی، اتنے لاکھوں روپے کا شیشہ توڑ دیا، آئینہ توڑ دیا، اس نے کہا نہیں اچھا ہوا۔ جس سے خود بینی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اپنے حسن و جمال پر انسان گھمنڈ کرتا ہے، وہ سامان ہی ٹوٹ جاتا ہے جی۔ تو یہ چیز ہے آئینہ۔ آئینے پر ایک اور شعر دیکھیں، یہ غالباً نواب حسن خان کا ہے، صدیق حسن خان تنوجی کا۔ حالانکہ ان کو اور حوالے سے دنیا جانتی ہے، شاعری کے حوالے سے میں ان کا شعر پیش کر رہا ہوں، ان کا مسلک پیش نہیں کرتا، ان کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ صدیق حسن وہ کہتے ہیں کہ آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے، آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے، ہے جی تماشا یا تماشا، مشیون چلنا، دو آدمیوں کا مل کر چلنا تماشا ہے جی، تماشا یا تماشا، مشیون اس کا مصدر ہے۔ تو تماشے کا مطلب کیا ہے کہ دو آدمی جہاں چلیں وہ تماشا ہے۔ تو اصطلاح میں کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو اس منظر کے لیے استعمال کیا جانے لگا کہ جہاں کوئی میلہ ہو، کوئی منظر ہو، تو وہاں دو ساتھی چل کر جائیں، تو اس چلنے کے بجائے اس منظر کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ اصل میں تماشا یا تماشا ہے، تو منظر کے معنی میں ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے، کہ تماشا نہ چاہیے۔ یہ راگ درباری ہے، یہ راگ درباری ہے، اور یہ بندہ بھی سرکاری ہے، درباری ہے، دربار مدینہ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر رات تمہاری محفل میں ہر رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی۔ جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا، شیر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا، جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین، زمانے پہ چھا گیا۔ اتنا تو ہے کمال میرے شعر میں جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ ماشاءاللہ میری آواز دور تک جا رہی ہے، کیوں بھائی آواز آ رہی ہے نا؟ تیری آواز مکے اور مدینے، یہ محاورہ پڑھ رہا ہوں میں، ماشاءاللہ دور جا رہی ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ تماشا نہ چاہیے، ہاں تو آئینہ پھینک دے کے، اے میرے محبوب آئینہ مت دے، پھینک دے، کہ یہ جو تماشا کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو تو دیکھ رہا ہے، تو باہر ہے، آئینہ تیری شباہت اندر ہے، اس کے سینے میں ہے۔
تو یہ چھوڑ دے دیکھنا. کیوں؟ تو چاہیے جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے، تو چاہیے. کیونکہ شیشے میں باہر جو کھڑا ہوتا ہے، جو رائی ہوتا ہے دیکھنے والا، اس کا عکس ہوتا ہے شیشے کے اندر. شیشے میں من وجہ اصل ہوتی ہے اور من وجہ اصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو تجھے دیکھنا چاہتے ہیں وہ تیرے عکس کو دیکھنے پر راضی نہیں ہے. ہمیں تو خالص تو چاہیے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے، یہ وہ دنیا ہے جس دنیا کی طرف میں آپ کو ذرا ذوق و شوق کی محفل کی طرف